یہ بندے کے اندر ایک عجیب بلا ہے. میں نے بھی سوچا کہ میں اسکول کا سسٹم ٹھیک کر دوں گا، حالانکہ مجھے چاہیے تو تھا کہ میں پڑھاتا اور بہتر طور پر پڑھاتا، جیسا نظام چل رہا تھا اسے چلنے دیتا. لیکن میں نے کہا نہیں، اس کا سسٹم بدلنا چاہیے. چنانچہ میں نے کہا یہ گملہ ادھر نہیں ادھر ہونا چاہیے. وہ جو سن فلاور سورج مکھی ہوتا ہے نا، وہ مجھے بہت برا لگتا ہے. اس پیلے پھول کو میں نے وہاں سے نکال دینے کا حکم دیا. اب اگلا پھٹا ڈیسک پیچھے کر دو، پچھلا آگے کر کے سسٹم تبدیل ہو رہا ہے. گملوں کو گیرو لگا دو، سرخ رنگ کا سفیدی کر دو، تمام ماسٹر صاحبان پگڑی باندھ کر آئے. اس طرح اسکول میں سسٹم کی تبدیلی جاری تھی. ماسٹر بیچارے بھی عذاب میں مبتلا ہو گئے. اسکول میں چھٹی کے وقت پہاڑے کہلوائے جاتے تھے. ماسٹر صاحب پہاڑے کہلوا رہے ہیں. 6 کم 6، 6 دونی 12، 6 تیا 18، 6 چوکے 24. میں نے اسکول میں ایک شرط عائد کر دی کہ بچوں میں شرمندگی اور خفت دور کرنے کے لیے ان کو سٹیج پر آنا چاہیے اور بلیک بورڈ تختہ سیاہ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ پہاڑا لکھنا چاہیے. چوتھی جماعت کا ایک لڑکا تھا، مجھے اس کا نام یاد نہیں، صادق تھا یا صدیق. اس نے تختے سیاہ پر لکھنے سے انکار کر دیا کہ میں نہیں لکھوں گا. استاد نے کہا یہ ہیڈ ماسٹر صاحب کا حکم ہے، تمہیں وہاں جا کر لکھنا پڑے گا. لیکن اس نے صاف انکار کر دیا. وہ شرماتا ہوا بیچارہ گاؤں کا لڑکا، اسے میرے سامنے پیش کیا گیا. بتایا گیا یہ لڑکا پہاڑا تو ٹھیک جانتا ہے لیکن بورڈ پر نہیں لکھتا. میں نے کہا تم کیوں نہیں لکھتے؟ اس نے کہا میں نہیں لکھوں گا. میں نے اس کا کان پکڑ کر مڑوڑا اور کہا تجھے معلوم ہے مجھے سخت سزا دوں گا کیونکہ تم میرے اصول کے مطابق کام نہیں کر رہے. اس نے کہا جی میں یہ نہیں کر سکتا، مجھ سے لکھا نہیں جاتا. شرمیلا تھا شاید. میں نے ماسٹر صاحب سے کہا آپ ایسا کریں کہ اسے ساری کلاسوں میں پھرائیں اور سب کو بتائیں کہ یہ نافرمان بچہ ہے. اس نے ہیڈ ماسٹر صاحب کی بات نہیں مانی. ماسٹر صاحب اسے میرے حکم کے مطابق لے گئے اور اسے گھماتے رہے. دیگر استادوں نے بھی بادل ناخواستہ اپنی طبیعت پر بوجھ سمجھ کر میرے اس حکم کو قبول کیا. تاہم انہوں نے میری یہ بات پسند نہیں کی جسے میں اپنی انتظامی صلاحیت خیال کرتا تھا. اس کے بعد وہ لڑکا چلا گیا. اس کے بعد پھر وہ کبھی اسکول نہیں آیا. اس کے والدین نے بھی کہا جی وہ اسکول نہیں جاتا، گھر پر ہی رہتا ہے. میں نے اپنے ایک فیصلے اور حکم سے اسے اتنا بڑا زخم دے دیا تھا کہ وہ اس کی تاب نہ لا سکا. گو میں نے بدنیتی سے ایسا نہیں کیا تھا، لیکن میں اب بیٹھ کر سوچتا ہوں اور دیکھتا ہوں تو اتنے اچھے صحت مند پیارے بچے کے ساتھ کیا حماقت کی. اس وقت میرے ذہن میں سکار یعنی زخم کا لفظ نہیں آیا. تب میں سمجھتا تھا کہ پڑھانے کے لیے ایسا ہی سخت رویہ ہونا چاہیے. وہ زمانہ گزر گیا، پاکستان بن گیا، ہم ادھر آ گئے، وہ لوگ پتہ نہیں کدھر ہوں گے. ایسے ہی مجھے پتہ چلا کہ وہ گھرانہ ساہیوال چلا گیا تھا. باپ کو اسے پڑھانے کا بڑا شوق تھا، خواہش تھی. اس نے بچے کو پھر اسکول داخل کرایا، لیکن وہ اسکول سے بھاگ جاتا تھا، ڈرتا تھا اور کانپتا تھا. وقت گزرتا گیا. بہت سال بعد مجھے پھر معلوم ہوا کہ اس لڑکے نے بری بھری تعلیم حاصل کر لی ہے اور لاہور سے انجینئرنگ یونیورسٹی سے BSc بھی کر لیا. ایک اندازہ تو تھا، لوگ مجھے آ کر یہ بتاتے تھے کہ شاید وہی لڑکا ہے. کوئی یقینی بات نہیں تھی. پچھلی سے پچھلی عید پر جب ہم نماز پڑھ چکے تب ہم عید کے بعد ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں، یعنی جپھی ڈالتے ہیں. اس میں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ اس بندے کو جانتے ہیں یا نہیں. آپ کی صف میں جو بھی ہو اس سے معانقہ کیا جاتا ہے، کوئی واقف کار ہو یا نہ ہو. میرے ساتھ لوگ ملتے رہے اور بڑی محبت سے ہم ایک دوسرے سے جپھی ڈالتے رہے. وہاں ایک نوجوان کھڑا تھا، وہ بھی کسی سے مل رہا تھا. میں نے کہا کہ یہ میری طرف تو متوجہ نہیں ہوتا، میں ہی اس کی طرف متوجہ ہوں. میں نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا. اس نے پلٹ کر دیکھا اور جب اس نے آگے بڑھ کر جپھی ڈالنے کی کوشش کی تو اس نے دونوں ہاتھوں سے مجھے پرے دھکیل دیا. اب میرا یقین ہے کہ یہ وہی لڑکا تھا. میں تو اس وقت بڑا تھا، وہ چھوٹا تھا تب، اور وہ مجھے پہچانتا تھا، میں اسے نہیں پہچان سکتا تھا. اب میں اس کو تلاش کرتا ہوں اور بہت تکلیف میں ہوں اور اس بات کا آرزومند ہوں کہ کسی طرح مجھے اس سے معافی مل جائے. بظاہر تو یہ اتنی بڑی کوتاہی نہیں تھی، لیکن جو واقعہ گزرا اور جس طرح سے اس کے دل کے اوپر لگا اور وہ زخم کتنے سارے سال گزرنے کے بعد بھی اس کے دل پر چلا آ رہا ہے اور اب وہ واقعہ ایک نئے روپ میں مجھے پریشان کرتا ہے، دکھ دیتا ہے. میں آپ سب سے درخواست کروں گا کہ بظاہر یہ ایک معمولی لگتی ہے لیکن بات
کہہ دیتے ہیں، ہم ایسی بات کہہ دیتے ہیں کہ میں نے اس کو ایسا پوائنٹ مارا کہ اس کی پھٹکری پھول کر دی. لیکن ایک بندہ زندہ رہتے ہوئے بھی اپنے اندر کی لاش ساتھ اٹھائے پھرتا ہے، اور آپ اس کے قاتل ہیں. اس کا دین، اس کا قصاص کس سے، اس کا دین، اس کی دیت، اس کا قصاص کس سے ادا کیا جائے، یہ سمجھ سے باہر ہے. اور کشمیری جن کو بھارتی گورنمنٹ اپنا ٹوٹ انگ کہتی ہے، یہ ہمارے بدن کا ایک حصہ ہے، مگر ان بھارتیوں نے گزشتہ 56 برسوں میں کتنے زخم کشمیریوں کو دیے، جسمانی بھی، روحانی بھی، نفسیاتی بھی، اور ہر طرح کے زخم. ساری کی ساری قوم بھارت کے سامنے ایسی ہی ہوگی جیسے وہ زخم لیے پھرتی ہو، کچلی ہو، یا ناک کا زخم، زبان کا زخم، ہاتھ کا زخم، اسلحے بارودوں کا زخم. اور ان کی یہ کیفیت اجتماعی طور پر ہے.